پیر کے دن گھر میں اگربتی ایسے جلا دو دولت کا طوفان آ جائے گا۔ ابھی تک 69 لوگ اس عمل سے کروڑپتی بن چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ایک خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے کافی دوست احباب، قابل احترام میری مائیں بہنیں، میری بیٹیاں، انہوں نے کافی دفعہ کہا ہے کوئی ایسا وظیفہ ہو قرآنی جس سے ہمارے گھروں کے اندر رزق کی کمی دور ہو جائے، تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے۔ کافی لوگوں نے کیا ہے جو انتہائی غریب تھے، انتہائی مسکین تھے، تو جب انہوں نے اس وظیفے کو کیا، اللہ نے ان پر اتنا کرم کیا ہے، آج ان کے گھروں میں غربت کا جو نام و نشان ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ طریقہ بڑا سادہ سا ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو صحیح نیت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان اور یقین کے ساتھ کر لیا، تو آپ کے گھر کے اندر پیسے کی کمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ پاک نے اس انسان کے لیے ایسے ایسے گھر دیے ہیں۔ قرآن اسی لیے رب نے دیا ہے کہ جب آپ کو کسی وقت بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، تو اپنے رب سے رجوع کریں جو آپ کا خالق ہے، آپ کا مالک ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اپنے پیارے بندے کو بنایا ہے۔ اللہ نے 18,000 مخلوقات کو بنایا ہے، لیکن اس ساری مخلوقات میں سے جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل جو مقام ہے وہ بندے کا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے سے بڑی محبت ہے، اس لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے کہ میرا بندہ، آپ کو کسی وقت کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے ساتھ رابطہ کر لو، میں تمہاری مشکلات کو دور کر دوں گا۔ شیطان جو ہے وہ آپ کا کھلا دشمن ہے، وہ آپ کو اس سے دور رکھے گا، آپ کے ذہن میں ایسی باتیں لے کر آئے گا۔ نعوذ باللہ، قرآن میں کیا ہے، آپ کا ایمان خراب کر دے گا، آپ کا یقین خراب کر دے گا۔ اس وجہ سے وہ بندہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، اور اللہ کے قرآن سے محبت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے محبت ہے۔ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، اس کو کبھی مشکل نہیں آتی، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کو کوئی بھی مشکل آتی ہے تو وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ کار بڑا سادہ سا ہے۔ آپ نے کس طریقے کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، اس کا طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ نے نماز عصر کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ ایک عدد آپ نے اگربتی اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ آپ روزانہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، صرف عصر کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک دفعہ طریقہ کار آپ سمجھ لیں، اس کے بعد اس عمل کو کرنا شروع کر دیں، دیکھنا کیسے گھر میں آپ کی انشاءاللہ برکت آئے گی۔ آپ نے پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر کسی پاک جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ کوشش کرنی ہے اس وقت آپ کے پاس بالکل شور نہ ہو۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے۔ نماز عصر کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں اور ویڈیو کو آپ نے مکمل نہیں دیکھا تو شروع سے لے کر ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، انشاءاللہ روحانی طور پر بھی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی، اور پھر اس عمل کی جو برکتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، وہ آپ خود دیکھیں گے۔ نماز عصر ایک ایسا حساس وقت ہوتا ہے، انسان کے نامہ اعمال کے جو فرشتے ہیں، جو نیکیاں لکھتے ہیں، جو برائیاں لکھتے ہیں، وہ پہلے والے رجسٹر ہیں ان کو کلوز کرتے ہیں، نئے فرشتے آتے ہیں، پہلے والے چھٹی پر چلے جاتے ہیں اور نئے فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے عصر کا، اس کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں قسم کھائی۔ اللہ قسم اٹھاتے ہیں کہ مجھے وقت عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے۔ یہ انسان کا خاص وقت ہے جس میں اللہ پاک نے قسم کھائی ہے، اس سے 2 نماز پہلے ہے، 2 نماز بعد میں ہے، یہ درمیانی نماز ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت فرشتے مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر، گلیوں کے اندر اتنی تعداد میں ہوتے ہیں، صرف انسان کو نظر نہیں آتے، باقی تمام مخلوقات ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے عصر کا، جب انسان اس وقت اچھا کام کرے، جو فرشتے پہلے موجود ہوتے ہیں وہ بھی اس کو تحریر کر لیتے ہیں، جو بعد میں فرشتے آتے ہیں وہ بھی اس عمل کو لکھ لیتے ہیں۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ دونوں فرشتے آ کر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے اس ٹائم کی پاور ہے، اس کی فضیلت ہے، کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس وقت یہ دونوں فرشتے ایک دفعہ اکٹھے لکھیں، یہ صرف عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں۔ میرا رب جو ہے عرش والا، وہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، اس لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ جب کسی کو بخشنا ہو، کسی بندے کو فائدہ پہنچانا ہو، تو وہ پھر اس صورت میں پہنچاتا ہے، بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ اس بندے نے یہ کام کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، چھوڑو چلو اس کو دے دو۔ تو میرا رب بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، رات کو سردیوں میں جب چھوٹا بچہ پیشاب کرتا ہے تو ماں غصے میں نہیں آتی، صبر کرتی ہے، برداشت کرتی ہے، بس اس کی زندگی اسی کی خوشی میں ہے کہ گیلی جگہ پر چلی جائے، بھیگی جگہ پر خود چلی جاتی ہے، گندگی والی جگہ پر خود چلی جاتی ہے، اپنے معصوم بچے کو یا بچی کو خشک جگہ پر لے آتی ہے۔ تو اس کام کے پیچھے میرے اللہ کی طاقت ہے، میرے اللہ اس ماں کے دل کے اندر اتنی محبت رکھ دیتا ہے کہ وہ اپنا سکون ختم کر دیتی ہے، اپنی خواہش ختم کر دیتی ہے،
اپنی خوراک اور لذت جو ہوتی ہے کھانے والی وہ ختم کر دیتی ہے. جب اس کا بیٹا کھاتا ہے، اس کی بیٹی کھاتی ہے، دونوں کھاتے ہیں تو اس کو سکون آتا ہے، وہ سکون سے سوتے ہیں، ماں سکون سے رہتی ہے. تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں. وہ سورۃ کوثر اور سورۃ فاتحہ کا وظیفہ ہے. انشاءاللہ تعالی ایسا وظیفہ ہے جس کو آپ ایک دن ہی کریں گے. اللہ کے حکم سے جو بھی آپ اللہ سے حاجت طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی وہ حاجت پوری فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صرف اور صرف آپ نے ایک دن میں اس وظیفے کو کرنا ہے اللہ کے حکم سے، جس طرح سے آپ کو بتایا جا رہا ہے. اگر آپ اس عمل کو اس طرح سے کر لیں گے تو ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ویڈیو سے اگر مکمل مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و نزول کا بھی ذکر کروں گا اور چند اس کے فوائد بھی میں آپ سے ذکر کروں گا. تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا. فرمانے باری تعالیٰ ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم ہے. یہ صورت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عظمت و وجاہت اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے. کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر خیر سے محروم ہے. اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محبوب اس کا جواب دیتا ہے. اسی طرح ابو لہب نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری صورت اتار دی اور فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ برباد ہی ہو گیا. محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ سورۃ کوثر اور سورۃ فاتحہ کا وظیفہ ہے. ایک دن آپ نے کرنا ہے، ایک دن کے اندر اللہ کے حکم سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہر مقصد پورا ہو جائے گا. آپ کا کوئی بھی مقصد ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ ایک دن کے اندر اندر اللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے پورا فرما دیں گے. بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے. آپ کی حاجت جتنی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی ایک دن کے اندر آپ کی وہ حاجت اللہ تعالی پوری فرما دیں گے. بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ لو لگانے کے ساتھ حاجات کو پورا کروانے اور ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے تھے. نمازوں میں اور دعاؤں میں اس طرح سے اللہ تعالی سے مانگتے رہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ان کا ایک اور بھی عمل ہوتا تھا جسے ہم وظائف کہتے ہیں. آج جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ اکابرین کا کیا ہوا ہے اور مجرب وظیفہ ہے. اس کا ضرور آپ کو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی. جب ہم ایسے کرتے ہیں تو اللہ تعالی اپنے غیب کے خزانوں سے اس حاجت کو پوری کرتے ہیں جس طرح سے اللہ تعالی ان اکابرین کی حاجت کو پورا فرماتے تھے. اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی حاجات کو، آپ کے مسائل کو بھی حل فرمائیں گے اور آپ کی مشکلات کو بھی اللہ تعالی ضرور دور کریں گے. آپ کا جو وظیفہ ہے یہ صرف اور صرف ایک دن کا وظیفہ ہے جو آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی. کتنی ہی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، پریشانی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، چاہے آپ یہ وظیفہ شادی کے لیے کر رہے ہیں یا آپ کاروبار کے لیے کر رہے ہیں یا آپ کا کام نہیں چل رہا اس لیے کر رہے ہیں یا کسی دشمن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا کسی کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کر رہے ہیں یا آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کا وہ مسئلہ ضرور حل کر دیں گے. سورۃ کوثر قرآن پاک کی عظیم سورت ہے اور اس کو قرآن پاک کی مختصر سورت ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، لیکن اپنے فضائل اور برکات کی وجہ سے یہ قرآن مجید کی سب سے بھاری سورت ہے. یہ چھوٹی سی سورت قرآن مجید کی کثیر فائدوں کی حامل ہے. روزانہ صرف 10 بار سورت کوثر پڑھنے سے جتنے بھی گناہ ہوں اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتا ہے. جو شخص روزانہ رات کو 10 بار سورت کوثر پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرماتا ہے. جو شخص روزانہ سورت کوثر کو پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری رات حفاظت کرتا ہے. جو کوئی اپنے مکان کے چاروں کونوں میں رات کو 10 مرتبہ سورت کوثر پڑھ کر پھونکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے رزق کا انتظام کرتا ہے اور اس کے گھر میں مفلسی اور بیماری نہیں آتی. سورت کوثر پڑھنے سے رزق کشادہ ہوتا ہے اور جو انسان رات کو پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے. جو ہر نماز کے بعد سورت کوثر کی ایک تسبیح کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے رزق عطا کرتا ہے. سورت کوثر ہر بیماری سے شفا کرتی ہے، حاسدوں کی حسد سے بچاتی ہے، دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے. جو کوئی ہر روز سورت کوثر پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو ہر قسم کے جادو اور شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے. آپ نے اس وظیفے میں کرنا کیا ہے؟ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے
आपने दुरूद शरीफ जो है वो लाजमी पढ़ लेना है, क्योंकि सूरत कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। और वजीफा सुनने से पहले मैं आपको सूरत कौसर का शान और नुज़ूल भी बताना चाहूंगा। हजरत इब्ने अबी हातिम ने बैहकी के दलाइल नबूवत में जो हजरत अली बिन हुसैन से नकल करते हैं कि जिस शख्स की औलाद मर जाए उसे अरब वाले अबतर कहा करते थे, जैसे कि इसमें जिक्र है इसका जो आखिरी लफ्ज है वो अबतर का है। तो जिस शख्स की औलाद मर जाया करती थी तो अरब वाले उसको अबतर कहते थे, यानी मकतूल नस्ल। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे कासिम या इब्राहिम का बचपन में इंतकाल हो गया तो लोगों ने आपको अबतर नऊज़ु बिल्लाह कहना शुरू कर दिया। उसके ज़मन में अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाजिल किया और रिवायात में किया, जिसमें आस बिन वाइल का नाम खास तौर पर जिक्र किया जाता है। उसके सामने जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाता तो वो कहता इसकी बात तो छोड़ो, ये कोई फिक्र करने की बात है, क्योंकि वो तो अबतर है, नाउज़ु बिल्लाह मकतूल नस्ल है, उसके तो बेटे ही नहीं है, उसकी तो नस्ल यहीं पर खत्म होने वाली है। तो उस पर अल्लाह ताला ने सूरत कौसर को नाजिल फरमाया था। तो इंशाअल्लाह ताला जो मैं वजीफा आपसे शेयर कर रहा हूँ इसको आपने किसी भी मकसद के लिए करना। आपने करना क्या है, आपने असर के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। एक बार मैं भी दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ दोहरा लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने एक जगह बैठकर यकसोई के साथ सूरत कौसर को पढ़ना है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने सूरत कौसर को 33 मरतबा पढ़ना है। जो तादाद मैं आपको बता रहा हूँ उससे ना आपने कम और ना ही इससे ज्यादा पढ़ना है। तो बेहतर यही है कि आपने गुठलियां गिनकर अपने पास रख लें। अगर नस्बी पर सही तरह से गिनती कर सकते हैं तो उस पर पढ़ लें, क्योंकि 33 की तादाद से ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर आपने 33 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। उसके बाद सूरत फातिहा का अमल है, आपने अगरबत्ती अपने पास रख लेनी है और उस वक्त आपने सिर्फ 11 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है और सिर्फ 3 मरतबा आपने सूरत इखलास पढ़नी है। मोहतरम नाज़रीन, सूरत फातिहा वो सूरत मुबारक है जो मेरे रब का नूर है, मेरे अल्लाह का नूर है, अल्लाह की रहमत बरकतें इसके अंदर हैं। जब इंसान इसको पढ़ता है तो ये सूरत फातिहा अल्लाह से झगड़ा करती है। जिस बंदे ने मुझे पढ़ा मेरे अल्लाह उसकी जिंदगी को बदल दे, उसके दिल की तमन्ना को पूरा कर दे। वो अल्लाह से जब अपनी बात मनवाती है फिर मेरा रब इस बंदे के दिल की ख्वाहिश को पूरा फरमा देता है। तो नमाज असर का एक खास वक्त होगा और सूरत फातिहा का ये खास अमल होगा। ये दो चीजें मिल जाएंगी तो इंसान की जिंदगी के नसीब और मुकद्दर बदल जाएंगे। तो आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना है, अपना मकसद अपने जहन में रखना है। उसके बाद दोबारा फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ के आपने इस अगरबत्ती के ऊपर फूंक मार देनी है। अल्लाह के हुजूर अपने मकसद के लिए दुआ मांग लेनी है, गिड़गिड़ा कर अपने अल्लाह से मांग लें। वो देने वाली जात है, ये हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा अल्लाह पाक से कामिल यकीन के साथ मांगे और अल्लाह उसको अता न करे। मेरा रब तो वो है जो पूरी कायनात का खालिक है, पूरी कायनात का मालिक है, पूरी कायनात का राजिक है। पूरी कायनात मिलके भी मेरे अल्लाह की इबादत न करे, मेरे अल्लाह के नाम पर मेरे अल्लाह के जलाल में कोई फर्क नहीं आ सकता। तो ऐसी पाक जात है, ऐसी आला व अरफा जात है, आपने अल्लाह पाक से मांगना शुरू कर देना है। वो देने वाली जात है तो वो बहाने ढूंढती है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस अगरबत्ती को जला देना है। कोशिश करनी है अपने घर के तमाम कमरों में इसका धुआं थोड़ा थोड़ा पहुंचा देना है और उसके बाद किसी एक जगह पर रख कर आपने जला देना है। असर की नमाज के बाद इंशाअल्लाह आपका हर आने वाला दिन पहले दिन से बेहतर होता चला जाएगा। आप बेरोजगार हैं, आपको रोजगार मिल जाएगा। आप बे औलाद हैं, आपको औलाद मिल जाएगी। कारोबार में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत आना शुरू हो जाएगी। घरों में बरकत आना शुरू हो जाएगी, नहुसत खत्म हो जाएगी। जितनी भी हसद हैं, जादू हैं, टोने हैं, उसके असरात खत्म होना शुरू हो जाएंगे। कोई भी वजीफा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी अदा करनी है। कुछ न कुछ अल्लाह की राह में सदका और खैरात लाजमी कर देना है। फिर उसके बाद आपने सजदे में चले जाना है और अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर अपने कबीरा सगीरा गुनाहों को बख्शवा लेना है, क्योंकि इंसान में गुनाहों और रजाइल की जानिब रगबत का मेलान मौजूद है। इंसान में नफ्सु अम्मारा हर लम्हा उसे गुनाहों में मुब्तला करने की कोशिश करता रहता है। जब सलीमुल फित्र इंसान किसी गुनाह या गलत काम का इर्तिकाब करता है तो वो ये जान रहा होता है कि वो गलत काम या जुल्म व ज्यादती और फस्क व फजूर कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मुखालफत कर रहा है और अल्लाह के फरामीन से बगावत करके उसके कहर व गजब को दावत दे रहा है। यूं अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह बर्बाद करता है। लेकिन उसके साथ शैतान के वार ख्वाहिशात का गलबा, गुनाहों की आर्जी लज्जत, दुनिया का चकना चून, छोटी और खोखली इज्जत का नशा उसके गुनाह के इर्तिकाब की तरफ ले जाते हैं। गुनाह के इर्तिकाब के
وقت جب کبھی اس کا ضمیر ندا دیتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کرا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں ان قریب توبہ کر لوں گا، اور اس طرح موہوم امیدوں اور ناروا خیالات سے دل کو بہلاوا دیے رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھسا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہے، اس سے دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں، اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرائیت کر جاتا ہے۔ آدم کے جنت سے نکلنے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہوں کی نحوست تھی۔ گناہوں کے بے شمار بڑے برے اثرات اور نقصانات ہیں۔ علم نور الہی ہے، اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں شیطان بلا شبہ تمہیں فقر کا وعدہ کر دیتا ہے، گناہ گاروں اور اللہ کے درمیان دوری ہو جاتی ہے اور دل کا سکون نہیں ملتا، لوگوں سے وحشت اور دوری ہوتی ہے، خاص طور پر اصلاح کرنے والوں سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور میل ملاقات سے گناہ گار گریز کرتا ہے، یہاں تک کہ بیوی، بچوں اور اپنے اقربا سے وحشت ہو جاتی ہے، کاموں میں دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کام آسان کر دیتے ہیں۔ جس طرح رات کی تاریکی میں کچھ سجائی نہیں دیتا، گناہ گار کی زندگی میں معاملات میں تاریکی ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ عطا تو عبادت نور ہے اور گناہ تاریکی ہے، گناہ پڑھتے ہیں تو یہ تاریکی بھی بڑھتی جاتی ہے، جبکہ ایسا شخص جو اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتا ہے اللہ اس کے لیے ایک نور بنا دیتے ہیں جس سے وہ زندگی گزارتا اور گناہ گار اندھیرے میں ٹامک ٹومیاں مارتا رہتا ہے۔ گناہوں کی تاریکی اور سیاہی اس کی آنکھوں، منہ اور چہرے پر چھا جاتی ہیں، چہرے پر سیاہی، دل اور قبر میں تاریکی، جسم میں کمزوری، تنگی، رزق میں تنگی، مخلوق کے دل میں نفرت اور بزدلی کا آ جانا وغیرہ، یہ سب گناہوں کا وبال ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اطاعت الہی ایک نور اور روشنی ہے، جبکہ معصیت الہی ایک تاریکی اور اندھیرا ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں کوشاں رہتا ہے اس کے چہرے پہ چمک دمک، دل میں نور، روزی میں فراخی، بدن میں طاقت و قوت، اور لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت و مودت ہوتی ہے۔ اور جو شخص اطاعت الہی سے منہ موڑ کر نافرمانی اور طغیانی میں کوشاں رہتا ہے اس کے چہرے پہ نحوست، دل میں تاریکی، قبر میں اندھیرا، بدن میں کمزوری، روزی میں کمی، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے حسد، بغض اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ گناہوں کے ارتکاب سے عمر کم ہو جاتی ہے اور جسم و دل کمزور ہو جاتا ہے۔ مومن کی قوت کا مدار اس کے دل کی قوت پر ہوتا ہے، اس کے دل کی قوت کی وجہ بھی اس کے جسم اور قوی مضبوط ہو جاتے ہیں، جبکہ فاسق و فاجر کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے، اس کی قوی خواہ طاقتور ہی کیوں نہ ہو وہ بزدل اور کمزور ہوتا ہے اور بوقت ضرورت اس کی جسمانی طاقت بیکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اپنی حاجت کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ ایک دن میں یہ عمل کریں گے نہایت یقینی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ جس بھی ضرورت کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس حاجت کو آپ نے دل میں ہی رکھنا ہے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ کا دھیان جو ہے اپنی حاجت کی طرف ہونا چاہیے اور اللہ کی طرف ہونا چاہیے اور اللہ کی مدد کی طرف ہونا چاہیے کہ میں جس حاجت کے لیے کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے ذریعے سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری اس حاجت کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ دل میں ذرا بھی شک نہیں آنے دینا، پورا دھیان وظیفے میں لگا رہنے دینا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے جو بھی چیز مانگی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ اس وظیفے کی اجازت آپ ہمیشہ طلب کرتے رہتے ہیں تو یہ اکابرین کے کیے ہوئے اعمال ہیں، اس کی اجازت آپ کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک صورت ہے تو اس کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اس کی وظیفے کی جو اجازت عام ہے اور کسی کو اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو تو لائک کریں اور آگے ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔